پاکستان تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشتوں میں شامل ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی جیسے بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی اداروں سے مالیاتی امداد کے ساتھ ساتھ تکنیکی معاونت چاہتے ہیں۔ کاپ 30 کانفرنس سے ورچوئل خطاب۔ پاکستان اور قطر کے تعلقات میں SIFC کی معاونت سے اہم پیش رفت۔ اقتصادی اور دفاعی تعاون کا نیا باب۔ جدید ٹیکنالوجی، زرعی پیداوار اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ دوحہ میں صدر آصف زرداری کی قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شیخ سعود سے اہم ملاقات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ قطر کے وزیر دفاع نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے دفاعی تعاون میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ شہدائے پاکستان، قوم کے ماتھے کا جھومر، وطن پر قربان شہدائے نومبر کو خراج عقیدت۔ شہید میجر محمد حسیب اور شہید حوالدار نور احمد کی پہلی برسی۔ ہرنائی بلوچستان میں دہشت گردوں سے بہادری کے ساتھ لڑ کر جام شہادت نوش کیا تھا۔ آپریشن ضرب عضب کے دوران شہید ہونے والے میجر واصف حسین کی 11ویں برسی۔ شہید کو ستارہ بصالت سے نوازا گیا۔ مودی کا میک ان انڈیا دفاعی خواب زمین بوس۔ بھارتی فوج کو بروقت اسلحہ نہ ملنے کی عام شکایات۔ بھارتی دفاعی صنعت کی سرد مہری نے CDA کو میڈیا پر آ کر قوم پرستی کی دہائی دینے پر مجبور کر دیا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان کا اپنی دفاعی صنعت پر شدید عدم اعتماد کا اظہار۔ کہا، ہم آپ کی منافع کمانے والی کاوشوں میں کچھ قومیت اور حب الوطنی کی توقع رکھتے ہیں۔ لاہور میں تجاوزات کے خلاف SDO کی نگرانی میں آپریشن۔ متعدد مقامات سے انکروچمنٹ کا سامان ضبط کر لیا گیا۔ مقدمات بھی درج۔ تجاوزات کے باعث شہریوں کا مارکیٹس جانا مشکل ہو گیا تھا۔ آپریشن سے قبل متعدد نوٹسز دیے گئے تھے۔ ضلع انتظامیہ کا موقف۔ تاجروں کو دکانوں کے باہر راستہ کلیئر رکھنے کی وارننگ۔ کراچی میں سردی دھیرے دھیرے جگہ بنانے لگی۔ صبح اور رات میں خنکی میں اضافہ، دن میں تاحال گرمی کا راج برقرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت 15.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ 30% نمی کے ساتھ گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا۔ اور پاک سری لنکا ون ڈے سیریز کا تیسرا اور آخری ون ڈے آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ سیریز میں شاہینوں کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ کپتان شاہین شاہ آفریدی کا وائٹ واش کا پلان، کہتے ہیں تیسرے میچ میں ٹیم میں کچھ تبدیلیاں کریں گے۔ حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ طور پر ایسی معلومات بشریٰ بی بی تک پہنچاتے تھے جنہیں وہ بانی PTI کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق سابق انٹیلیجنس سربراہ جنرل فیض حمید نے بشریٰ بی بی کو نہایت باریک مگر مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ حساس ادارے اپنا ایک افسر کے ذریعے آئندہ ہونے والے واقعات کی معلومات بشریٰ بی بی کے کسی پیر تک پہنچاتا، جو اسے آگے بشریٰ بی بی تک منتقل کرتا، اور یہ انفارمیشن بشریٰ بی بی بانی PTI کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ جب وہ پیش گوئیاں درست ثابت ہوتیں تو بانی PTI کا اپنی اہلیہ کی بصیرت پر یقین مزید پکا ہو جاتا۔ عمران احمد نیازی کے جتنے فیصلے ہیں کمپٹنس کی بنیاد پہ، گورننس کی بنیاد پہ، ملک کے بہترین مفاد میں نہیں ہوتے تھے۔ آج دنیا کے جریدے یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلوں کے پیچھے ایک پورا سسٹم تھا، جھوٹ کا، بہتان کا، اور وہ تمام فیصلے وہ خاتون خانہ کرواتی تھیں۔ یہ کون سی دین کی تعلیم تھی یا روحانیت تھی جس کا ذکر اس جریدے کے اندر ہوا ہے؟ بشریٰ بی بی حکومتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھی۔ بانی کے تمام فیصلے بھی وہی کرتی تھیں۔ بزدار کو لگانے کا فیصلہ بھی بشریٰ بی بی کے کہنے پر کیا گیا۔ یہ کون سے دین کی تعلیم تھی جس کا ذکر جریدے میں ہوا؟ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کی شدید تنقید۔ بولے، دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں بانی کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ PTI کے پاس الزام تراشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔
بی کی جو روحانی بصیرت کا جو لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا تھا، اور خان صاحب کو جس طرح سے انہوں نے اس چیز کے ذریعے لر کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کیا کی بلکہ کوشش میں کامیابی ان کو کافی حد تک حاصل ہوئی، لیکن اس کے بعد ملک کا جو حال ہوا وہ آپ سب کے سامنے۔ بشرا بی بی نے روحانی لبادہ اوڑھ رکھا تھا، دی اکانومسٹ کی خصوصی رپورٹ کی شریک مصنفہ بشرا تسکین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے جو وعدے تھے ان میں سے کسی وعدے کو پورا ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، ملک کا جو حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج ہمارا انٹرنیشنلی ہمارے ملک کا امیج کتنا ہم ڈیمیج کیے ہیں اس پہ کہ اس ملک کا ایک سابق وزیر اعظم وہ اپنی بیوی سے ان کی روحانی عملوں کے اوپر آ کر ملک کے بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے، اور ایسے ایسے انکشافات جو اس آرٹیکل میں چھپے ہیں اور بڑے یہ درست چھپے ہیں، کیونکہ یہ تو بہت پہلے سے میں نے اپنے جو ٹی وی پروگرامز میں، کیونکہ میں نے ذاتی حیثیت پہ کبھی بھی ان کے خلاف بات نہیں کی، ٹھیک ہے ہمارے ڈفرینسز تھے۔ برطانوی جریدے کی آرٹیکل میں جو بھی چھپا ہے وہ بالکل درست ہے۔ شرمناک ہے کہ وزیر اعظم سرکاری فیصلے بیوی سے پوچھ کر کرتے تھے۔ وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانیز اون چودھری نے کہا کہ 25 کروڑ عوام کا مذاق بنایا گیا، اس سے ملک کی عالمی سطح پر جگ ہسائی ہوئی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ جو سرکار جادو ٹونے سے چلے اندازہ لگا لیں اس نے ملک کے ساتھ اور کیا کیا ہوگا۔ کرپشن کی غضب کہانی نے بنی گالا کو منی گالا بنایا۔ کہا کرتے تھے کہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ غیر سیاسی ہیں، وہ سیاسی بھی تھیں اور وہ پوری اس کا حصہ تھیں جس طرح خان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ جو آدمی گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں سوئی گیس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا ایک حکومت تھی جس نے 15 کلو ہیروئن کا کیس ڈال دیا تھا، اللہ نے مجھے بری کیا، اب وہ آدمی خود معافیاں مانگ رہا اور اللہ کی پکڑ میں ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئینی فیصلوں سے لے کر کابینہ کی تشکیل تک ہر چیز میں بشرا بی بی کا ہاتھ تھا۔ کرپشن سامنے لانے پر کالے جادو کی بنیاد پر ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کیا، پی ٹی آئی نے بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ لی۔ جو دی اکانومسٹ میں چھپا ہے یہ وہی باتیں ہیں جو پاکستانی قوم کو ہم بتاتے رہے، لیکن آج اس پہ مہر کریڈیبلٹی کی لگ گئی ہے کہ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان میں اور جعلی پیروں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پاکستان ایک اٹامک پاور اور اس کا پرائم منسٹر جو کہ مایوسیوں کے گڑھے میں گرا ہوا تھا، 1992 کے بعد دن رات کی ایک ہی محنت تھی کہ میں کسی طرح اقتدار ہے اس پہ قابض ہو جاؤں۔ اس کے بارے میں دی اکانومسٹ میں لکھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو شارٹ ٹیمپر ہے، جو فیصلہ کرنے میں جلدی کرتا ہے، جو دوستوں کا دوست نہیں۔ ہر فیصلہ، ہر تقرری، ہر شیڈیول جو اندر آئے پی ایم ہاؤس میں، جو باہر آئے کابینہ کے فیصلے، جہاز کے اڑنے کا وقت بھی وہ متعین کرتی تھیں۔ اگر کوئی ناپسندیدہ ہے ان کا تو وہ تو اگلے دن برطرف کیا جاتا تھا، اور کافی لوگوں نے کی تصدیق بھی کی ہے۔ جو انفارمیشن آپ کو پتا ہے اداروں سے، حساس اداروں سے انفارمیشن لے کے۔ شرم بھی آتی ہے کہ ہر فیصلہ، ہر تقرری، کابینہ کے فیصلے تک بشرا بی بی کرتی تھی۔ سینیٹر شہری رحمان کا دی اکانومسٹ کی رپورٹ پر رد عمل، کہا عجیب و غریب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، انہیں کوئی ناپسند ہو تو اسے اگلے دن برطرف کر دیا جاتا تھا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ رپورٹ سے تصدیق ہوتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کن کے زیر اثر تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے پنجاب میں تعیناتیاں جادو ٹونے کی بنیاد پر کی، وہ اپنے کسی بھی قریبی دوست کے جنازے پر نہیں گئے۔